اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس وقت میں نے درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ ایک تو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مطالعہ ضروری ہے، عشق رسول بڑھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ چنانچہ علامہ محمد سعید رمضان بوتی لکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہمارے سامنے مثالی نمونے پیش کرتی ہے۔ بڑی اگزامپل سامنے آ جاتی ہے نا، کس کے مثالی نمونے؟ ایک کوسچن مارک ہے۔ ایک ایسے نوجوان کے لیے مثالی نمونہ پیش کرتی ہے اور اعلیٰ طریقے جو درست راہ پر چلتا ہے اور دوستوں کے ساتھ امانت دار ہے۔ جب نبی پاک کی وہ سیرت پڑھتا ہے نوجوان تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عزیزوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عام لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور اپنی زندگی کو امانت داری کے ساتھ کیسے گزارنا ہے۔ یعنی جب وہ ہجرت کی بات پڑھے گا تو اس کے سامنے کتنی واضح بات آ جائے گی کہ جو لوگ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آقا ان کی امانتیں ان کو لوٹانے کے بارے میں فکر مند ہے کہ مجھے ان کی امانتیں ان کو واپس کرنی ہے۔ یعنی امانت داری کا لیول دیکھیں یار، اور امانت داری کی مثال دیکھیں۔ پھر فرمایا ایک ایسے انسان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمونہ عمل ہے جو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بارگاہ الہی کی طرف بلاتا ہے، یعنی کہ تبلیغ کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، مبلغ ہے۔ جب وہ پڑھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسلام و نیکی کی دعوت دینے کا انداز کیا تھا، بدو آتے تھے، گاؤں دیہات کے آتے تھے، ان سے نبی پاک کی ڈسکشن کا انداز کیا تھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات بڑے تلخ لہجے میں گفتگو کرتے تھے، اور کہتے بھی تھے کہ آپ ہمارے لہجے پر مت جائیے گا، ہم بدو ہیں، ہم دیہات سے آئے ہیں، مگر ہمارے کو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے آپ اس سے بے فکر ہو جاؤ، آپ پوچھو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حلم اور بڑی بردباری اور بڑی نرمی کے ساتھ ان کے اس سخت رویے پر بھی جوابات عطا فرماتے تھے، یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور وہ بعض چیزوں میں کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم تو یوں کریں گے، ہم تو یوں کریں گے، سوال جواب تھے ان کے۔ اسی طرح کوئی سامنے غلطی کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غلطی کی کیسے اصلاح فرماتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نصیحت فرماتے تھے، کس طرح آپ تبلیغ دین فرماتے تھے، ان تمام تر چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک مبلغ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ اس روشنی میں تبلیغ کر سکے، نیکی کی دعوت دے سکے، اصلاح امت پر عمل کر سکے، اصلاح امت کے کام میں اپنا پیغام درست انداز سے پہنچا سکے۔ اسی طرح ایک والد کو دیکھنا ہے کہ ایک باپ کیسا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے کہ آپ اپنی شہزادیوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ اپنے نواسوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ اپنی نواسی کے ساتھ کیسے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ایک والد، ایز اے ایک سسر، ایز اے ایک نانا کہ آپ کا انداز مبارک کیا تھا۔ اب جیسے ہم لوگ ہیں، ہم ابھی اپنے محلوں میں اپنے بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کر نہیں نکلتے، اپنے کو عجیب لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اپنے کندھے پہ سوار کیا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، بند کمرے کا تو واقعہ ہے ہی نہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ اختیار کرے، یہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا، آپ کون سے موضوع پہ بات کرتے تھے اور وہ آپ سے کس موضوع پہ بات کیا کرتی تھی، اور آپ کس طرح ان میں ان کے حقوق ادا فرماتے تھے، ان میں کس طرح آپ عدل قائم کرتے تھے، اور ان کے انداز پر یا ان کے کسی بھی معاملے پر آپ کس طرح بردباری کا مظاہرہ فرماتے تھے
کس طرح صبر و برداشت کا مظاہرہ فرماتے تھے اور ان کی کس طرح تفہیم فرماتے تھے، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کی کس طرح تفہیم فرماتے تھے. آپ نے تو سب کی تربیت فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. تو ایک والد کو اچھا والد بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک کو پڑھے. ایک شوہر کو ایک اچھا شوہر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے. کسی بھی ہیڈ آف دا فیملی کو اگر میں کہوں، آپ میں سے کئی ہیڈ آف دا فیملی ہوں گے، یا آج نہیں تو کل ہیڈ آف دا فیملی بن جاتا ہے اگر زندہ رہے تو کئی ہیڈ آف دا فیملی ہوتے ہیں. ان کو لازم ہے کہ وہ پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ انداز مبارک کیا ہوا کرتا تھا. گھر کے کام کاج کے تعلق سے، راشن وغیرہ کے تعلق سے، چیزیں لانے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا. آپ جب سفر پر جاتے تھے تو آپ کا انداز کیا تھا؟ پیچھے کے طور پر آپ کیا ایسا اقدامات کر کے جاتے تھے کہ آپ کے پیچھے گھر والے پریشان نہ ہوں؟ ہم میں اتنی وہ ہے ہی نہیں. آپ کا خوش اخلاق انداز، آپ کا مسکراتا انداز جو گھر کے اندر تھا، وہ یہ بہت بڑا مسنگ ایریا ہے ہمارا. ہم اس طرح ہے ہی نہیں. میں ایک دفعہ آئی تھنک شاید ملتان میں تھا یا کسی اور شہر میں تھا، تو وہاں کے ذمہ داران نے ایک سمجھے کہ ایک مکس کمیونٹی جمع کی تھی. اس میں فورسز کے لوگ بھی تھے، انتظامیہ، بیوروکریٹس، بزنس کمیونٹی، اور اس طرح کے مطلب کے تھے. کوئی 200-300 کے آس پاس ہوں گے. ہوٹل کے اندر ایک ہال میں یہ بیان تھا. تو میں نے ایک فیملی ڈسکشن شروع کر دی. میں کہا آپ میجر صاحب ہیں، چلو بریگیڈیئر ہوں گے بھائی. آپ جب بھی گھر میں جائیں گے تو آپ کی ماں نہیں کہے گی میرا بریگیڈیئر آ گیا، یا بیوی نہیں کہے گی بریگیڈیئر صاحب تشریف لائیے، یا بیٹا نہیں کہے گا کہ ابو بریگیڈیئر ہے. شوہر بولے گا، بیوی بولے گی آ گئے، بیٹا بولے گا ابو، ماں بولے گی آ جاؤ بیٹا. تو آپ اپنے گھر میں بریگیڈیئر نہیں ہیں. کبھی بیٹا نہیں، کبھی باپ نہیں بولے گا ڈاکٹر صاحب آ گئے، حالانکہ بیٹا ڈاکٹر ہے. بیوی نہیں بولے گی ڈاکٹر صاحب آ گئے کیونکہ آنے کا ٹائم ہے. ہوتا ہے، فیملی ہے بھیا، جس کا جیسا گھر کا ماحول. تو یہ ہوگا. اب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جائے گا گھر میں، یا کوئی بھی، اب گھر میں کوئی سی او چلا گیا تو گھر والے سارے سی او صاحب آ گئے گھر کے اندر، ایچ او ڈی آ گئے. حالانکہ وہ گھر کا ایچ او ڈی ہی ہے. گھر خود ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ گھر کا ایچ او ڈی ہے، مگر خود اس نے اپنے ہی موبائل میں کسی کو منسٹر لکھا ہوا ہے. اس نے اپنی اتھارٹی خود کسی کو تفویض کر دی ہے موبائل فون کے اندر. تو اپنے اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی ہی ایچ او ڈی ہونے سے پیار نہیں ہے، آپ خود ہی اپنے اختیارات کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو اب اس کا کوئی حل ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے کہ مرد افسر ہے عورتوں پر. اور جب آپ کے موبائل میں گھنٹی بجتی ہے گھر سے تو اس میں لکھا تھا ہوم منسٹر. لکھتے ہیں نہیں لکھتے؟ تو جو کچھ بھی ہے سب اپنی ہاتھوں کے کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ آگے برے کام نہیں بولتا میں، جو بھی تھا یہ ہے. میرا تو ٹاپک ہی کچھ اور ہے. میرا تو ٹاپک ہی یہی ہے کہ آپ جب گھر جاتے ہیں تو آپ ایک فیملی ممبر ہیں. آپ اپنی ڈیزگنیشن کے ساتھ، اگر آپ پروفیسر صاحب ہیں تو آپ کو گھر میں جا کر، اب آپ جیسے یہاں کرتے ہیں گھر میں کرتے ہو تو مجھے پتا نہیں ہے جو بیچارے گھر والوں کا حال ہوتا ہوگا. کہ مطلب سیدھی سی بات یہ ہے کہ مطلب آپ نارملی اپنا انٹروڈکشن کیسے دیتے ہیں؟ کہ مدنی چینل پر آپ کی کال آتی ہے کہ نہیں، آپ اپنی پوری وہ ڈاکٹر اور اسسٹنٹ پروفیسر پتہ نہیں سب کچھ بول. اب گھر میں ابھی آپ گھر میں تو نہیں بولتے ہوگے نا بیٹا تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں ڈاکٹر ایوب اتاری اسسٹنٹ پروفیسر. بولے گا ابو گھر آ گئے ہو، مہربانی کرو اب تم نارمل ہو جاؤ. وہ کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص جب بستر پر سوتا تھا تو فائل، پیپرز، قلم، اسٹیپل مشین، یہ ساری چیزیں جب تک بکھری ہوئی نہیں ہوتی تو اس کو نیند نہیں آتی تھی. تو اس کو کسی نے کہا بھائی کیوں؟ بولا جب تک ٹیبل کا ماحول نہیں بنتا نا مجھے نیند نہیں آتی. میں اپنے بیڈ پر بھی آفس کا ماحول بناتا ہوں. تو گھر میں ہم نہیں ہیں ایسے، ہم گھر میں نہیں ہیں. یہ
سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر میں یوں رہو جیسے کہ گھر میں ایک بچہ رہتا ہے، باہر تجھے لوگ مرد پائیں۔ ہماری جو گھر کی زندگی ہے نا وہ بڑی نارمل ہے، ہم اپنی پوری ڈیزگنیشن، اپنی پوری اتھارٹی کو گھر کے دروازے کے باہر جہاں جوتے اتارتے نا وہاں اتار کے جایا کریں، بھلے جاتے جاتے پہن کے جائیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ جب بیل دیتے، جب دروازہ کھلتا ہے نا تو سامنے آپ کا کوئی کلیگ یا آپ کا کوئی اس طرح کو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، وہ یا تو آپ کی بچوں کی امی ہیں، یا آپ کی ماں ہیں، یا آپ کے والد ہیں، یا آپ کی بہن ہیں، یا آپ کے بھائی ہیں، یا آپ کے بچے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اب نارمل ہو کر گھر آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسے کام کرتے تھے جیسے تم ایک عام آدمی گھر کے کام کرتا ہے۔ یعنی آپ سوچیے بکری کا دودھ دھونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یار۔ آپ اور میں اپنے جوتے صاف کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں۔ یہ کام ہم نے گھر کی عورتوں کے سپرد کیا ہو، یعنی اگر کوئی شوہر ہے تو اس کی شان ہی یہی ہے کہ اس کی بیوی جو ہے نا اس کے جوتے پالش کر دے، وہ خود تو اپنے جوتے پالش کروانے سے رہی آپ سے، تو وہ کر دے، یا میڈ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ہی درست فرما لیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے پڑھا نہیں ہے؟ بالکل پڑھا ہے ہم نے، رائٹ؟ کیا آ رہے تھے وہ؟ آپ نے کچھ عرصے پہلے کوئی ایک آرٹیکل شاید آیا تھا، کسی ملک کا کوئی وزیر اعظم یا اس کے بارے میں آیا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جناب وہ اپنے جوتے خود ہی پالش کر رہا ہے اتنا، تو میں نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ آرٹیکل لکھنے والا مسلمان ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب تجھے کسی کی شان یا کسی کو ماڈل بیان کرنا تو اپنے نبی کو کرنا ہے یار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھے ان کے علاوہ دنیا میں کوئی جچتا کیوں ہے تیرے آنکھوں میں؟ اب وہ میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کسی کی مثال سمجھ میں ہی نہیں آتی ہم کو تو یار۔ ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو رول ماڈل بنایا صحابہ کرام۔ وہ ایک شخص آیا اور آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کے جو بادشاہ ہیں امیر المومنین سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کا محل کا ہے؟ کہا ہمارے یہاں محل نہیں ہوتے۔ کہا کہاں ہیں آپ کے بڑے؟ کہا دیکھے کہیں آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ گیا تو حضرت سید عمر فاروق آئے تو خاک پر سوئے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا عدل نے انہیں اس خاک پر کتنی چین کی نیند دی ہوئی ہے، اور ہمارے بادشاہ لوگ تختوں پر بھی ان کو نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ تو میری اس پہ درخواست یہ ہے کہ جو ایک فیملی لائف، کم از کم بندہ اپنی فیملی لائف کو تو، یہ ہمارے ہاتھ میں، یہ میں آپ کو، امی میرے سامنے اسلامی میرے تو بولا یار یہ تو ہم کو سمجھا رہا ہے، ہماری گھر کی عورت کو کون سمجھائے گا؟ تو یہ بھی ہوا تھا۔ ابھی میں پچھلے دنوں اسلام آباد میں تھا تو میرا یہ اس طرح کا ٹاپک تھا، میں فیملی ٹاپک ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ہر ایک کا موضوع ہے، ہر گھر میں شرابی نہیں ہوتا، ہر گھر میں جواری نہیں ہوتا، لیکن نارملی گھر گھر کے اس طرح کے ایشوز بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بڑا خوبصورت ایک ورڈ آیا، تقریباً سیلیبریٹیز تھے اور حساس ٹائپ کے لوگ تھے، تو میں نے اس طرح کا موضوع بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یار ہم تو اب گھر جائیں گے۔ اس نے کہا مسکراتے ہوئے گھر جانا، آدھا کام تو کر دیا عمران نے، اب جو آدھا کام رہ گیا ہے وہ کب ہوگا؟ تو میں نے کہا یار پھر فیملی اجتماع رکھیں گے، ہم فیملی اجتماع رکھیں گے، کیونکہ یہ ان کا سیٹ ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک مقرر تھے اور ان کی بڑی مطلب کہ وہ بات تھی، لیکن ان کے گھر میں کبھی وہ مانتی نہیں تھی کہ تم کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ اچھا اس کے اوپر بھی دھن سوار دے کہ میں منوا کے دم لوں گا، یہ بھی دنیا کا مشکل کام ہے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ میری دوست نے کہا ہے کہ فلاں جگہ پر کسی کا واز ہے، اور کہا ہے اس تو بہت اچھا واز ہوتا ہے، تو میں نے وہاں جانا ہے، آپ مجھے لے جاؤ گے؟ تو کہا لے جائیں گے، کہاں ہے؟ تو اسے بتایا، تو وہ واز اس کا اپنا تھا۔ اب اس نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا کہ میرا واز ہے، ورنہ میں اپنا بولوں گا تو جائے گی نہیں۔ تو وہ لے گیا، وہ گاڑی پارک کی، وہ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔
تو وہ فیمیل میں چلی گئیں، تو وہ اتر کر آگے چلے گئے اپنا باز کرنے کے لیے. اب اس کو تھا کہ فرسٹ ٹائم یہ بیٹھ کر میرا بیان سنے گی نا. آج تو اس نے اپنی جتنا جو نکالنا تھا نکالا اس نے. پھر جب ختم ہوا، ملاقاتیں ہوئی، گاڑی میں بیٹھ کے گئے. اب وہ گاڑی چلا رہا تھا، بولا نیک وقت کیسا لگا؟ کیا بولوں، پتہ نہیں کیسے انتظام تھے، کیوں اسپیکر ہی صحیح نہیں تھا، آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، مگر میں نے سنا جو تھوڑا بولا بہت اچھا رہا تھا. اب آواز صحیح تھی تو پہچان ہی نہیں سکی کہ یہ آواز کس کی ہے. بیان تو تقریر تو بہت اچھی تھی. دیکھ ایسا بولتے بندہ، جیسا بول رہا تھا ایسا کو بولنے والا ہو تو آدمی بولے کہ ہاں کو بولتا ہے. آپ تو ہمیشہ اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہو. اس نے کہا یہ اچھا لگا اس کا بولنا؟ بولا ہاں اچھا لگا. اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا. بولا آپ تھے تبھی بولو، اتنے چپ کیوں نہیں ہوتا یہ اتنا کو بولتا ہے. یہ اس کا ہوتا ہے نا. یہ بھی ایک چیلنج ہے. اب میرے اسلامی بھائیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، کردار کے لیے کہہ رہا ہوں. حالانکہ میں نے خوش طبعی کے طور پر آپ کو ذہن دینے کی کوشش کی، لیکن کردار کے لیے کہہ رہا ہوں. ماں دعائیں دے گی، باپ دعائیں دے گا، سب دعائیں دیتے ہیں. جس دن آپ کی بچوں کی امی نے آپ سے دم کرا لیا اور کہا نا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو سمجھیں کہ آپ واقعی گھر کے اندر کچھ ہیں. اگر اسلامی بہنیں مجھے پردے میں سن رہی ہوتی تو میں ان کو یہ کہتا کہ جس دن تمہارا شوہر کہتے ہیں نا کہ اللہ کرے کہ جنت میں بھی میں بھی جاؤں، تو بھی مجھے جنت میں ملے، تو سمجھ لینا کہ آپ ایک نیک عورت ہو. لیکن چونکہ اس وقت میرے سامنے وہ نہیں ہے، میرے سامنے میرے اسلامی بھائی ہیں، اور اسلامی بھائی کے آگے گھر کی زندگی کے پیارے مصطفیٰ کی لائف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. آپ اپنے گھر میں کیسے ہیں نا یہ دیکھیں. گھر میں مسکراتا ہوں، میں مسکراتا ہوں مگر بولتا زیادہ ہے نا بھیا. مسکراتا ہے ٹوکتا زیادہ ہے، مسکراتا ہے. اسپیڈ بریکر بہت ہیں، ہر بات پہ اسپیڈ بریکر. اچھا اسپیڈ بریکر بھی کوئی ایک تو ہوتا ہے اچھا تو اسپیڈ بریکر ہوتا ہے، گاڑی اسموتھ سے نکالتے. بعض اسپیڈ بریکر ایسے ہوتے ہیں جو اچھالتے ہیں. بعض کے بات گھر میں ہوتے ہیں مگر ان کا عجیب و غریب قسم کا مزاج ہوتا ہے. گھر والے بھی صبر کر رہے ہوتے چلو اس بہانے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، جو مغفرت کا سبب بن جائے ہمارا گھر کا آدمی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. باپ بیٹوں کے لیے، بیٹا باپ کے لیے. ابھی چونکہ میرے سامنے آپ آلموسٹ جو بھی ہیں زیادہ تر ایک میرڈ لائف ہے آپ کی، جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں موسٹلی. سب کا میں نہیں کہتا، جو نہیں ہے ان کو کل میرڈ لائف اگر ملتی ہے تو ان کو بھی یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. گھر امن کا گہوارہ بنانے میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے، ہمارا بہت بڑا کردار ہے. عزت دیں، پیار سے بات کریں. ہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں شریعت نے جتنی آپ کو سختی کی اجازت دی ہے، جو اجازت ہے اس کے مطابق آپ بالکل کریں. لیکن ہمارے یہ کہ میری بات نہیں مانی تو مجھے غصہ آتا ہے، میرے رب کی نافرمانی کی تو غصہ نہ آیا. اگر رب کی فرما برداری پر بندہ ڈن کرے نا، اور یہی ڈن کرنا چاہیے، تو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے وہ آپ کی نافرمانی سے بچے گی کہ میرے شوہر کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی چھپی ہوئی ہے. خوف خدا. اور وہ تب ہوتا ہے کہ جب بندہ شادی ہی نیک عورت سے کرے. اب ہو سکتا ہے اتنے بعد ہوں گے کہ یار اب پتہ چلا، اب تو کر لیے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اور وہ تو میں بھی اب ماحول میں آیا ہوں تو مجھے سمجھ آئی کہ نیک بننا کیا ہوتا ہے. یہ میں آپ کے سامنے بہت پریکٹیکل اور بہت ریئل پکچر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. رائٹ، سمجھیے گا. کئیوں کو 2 مہینے، 3 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال ہوئے ہوتے ہیں دعوت اسلام کے قریب آئے ہوتے ہیں، بیان سنتے ہیں، رسالہ پڑھتے ہیں، نیکی کی دعوت، مدنی چینل، مدنی قافلہ، تو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو اپنی لائف کا وہ تجزیہ کر رہا ہوتا ہے کہ یار کہاں تھا، کیا ہوں. کاش کہ مجھے پہلے دعوت اسلامی مل جاتی، مجھے پہلے یہ باتیں پتہ چل جاتی. اب وہ ریئلائز کر رہا ہے. رائٹ، وہ ریئلائز کر رہا ہے اپنی پریویس لائف پر. ریگریٹ ہے وہ کہ یار میری پریویس لائف کیسے گزر گئی ہے. اب وہ اپنے آپ کو تو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اب اس کے سامنے اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بچی بھی ہے، اور اس کے بچوں کی امی بھی ہے. اور وہ جیسا پہلے تھا ویسے ہی اس کی اس وقت اولاد ہے. اب وہ جب ان کو دیکھ رہا ہے تو کہتا ہے یار یہ جو بگڑ گئی اس کا میں کیا کروں. پھر جب بچوں کی امی کو دیکھتا ہے یار یہ بے پردہ ہے، یہ سارا معاملہ جو میرے گھر کا خراب ہوا، میں کیا کروں.
اور اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، اس نے مطلب وہ نمازی بھی ہو گیا ہے، لیکن اب وہ ماحول جو گھر کے اندر ہے اب وہ اس کو تکلیف دے رہا ہے. تو اس کو درست کرنے کا طریقہ سختی نہیں ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کا کردار ہے. آپ اس کے اندر خود کو بالکل مسکراتا چہرہ اور دعا والا انداز، اپنے رب سے دعا کریں، یا اللہ جس نے تو نے مجھے راستہ دکھایا ہے میرے بیوی بچوں کو بھی راستہ دکھا. اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اللہ توفیق دے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں، پھر اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ راستہ دکھانے والا ہے. سختی نہ کریں اور اپنے آپ کو مزید لائیں. میں نے کل پرسوں ہی ایک بات بیان کی تھی، ایسے ہی تھوڑی سی خوش طبعی کے طور پر ایک اور چیز بیان کر دو کہ یہ کیسے کرنا ہوتا ہے. اب بعد میں جب سمجھ جاتی ہے نا تو پھر تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے. میں دعوت اسلامی میں آیا 21 ایئر کا جب میں تھا، 91 میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں. تو اب ہوا یہ کہ میری پوری گیدرنگ تھی اور بہت بڑی گیدرنگ تھی، اور ہم دوست بالکل دوست تھے، گھومنا پھرنا اور جو بھی موج مستیاں تھیں. ماحول تو تھا نہیں. پھر مجھے 91 میں دعوت اسلامی ملی تو میں دعوت اسلامی میں آتا چلا گیا. دوست میرے تھوڑا عرصہ ساتھ رہے، اس کے بعد دوست اپنی دنیا میں چلے گئے، میری اپنی ایک دنیا آباد ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. برسوں کے بعد میرے 2 دوستوں نے میرے بیٹے سے رابطہ کیا کہ یار کہاں ہے تمہارا باپ، ملاقات تو کرا. پرانے دوست ہیں. میرے بیٹے نے کہا آپ کے جو دوست ہیں ملنا چاہتے ہیں. میں کہا چلو اچھی بات ہے کہ دوست مل لے، پرانے دوست تھے. میں نے گھر بلایا ان کو، یہ چند سالوں پہلے کی بات ہے. تو میں نے گھر بلایا، میں گھر آئے، ماشاءاللہ چائے پانی کرو. اب جیسے ہی وہ گھر آئے نا، اب سمجھیے گا میں جو مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ کہیں اب ایک ڈسٹینس کتنے سالوں کے بعد وہ اس طرح میرے گھر آئے تھے، فرسٹ ٹائم، شاید فرسٹ ٹائم آئے تھے. اب جیسے ہی وہ میرے دروازے پر آئے، ارے عمران سنا کیا حال ہے تیرا؟ میں کہا یا غوث پاک اللہ خیر کرے. میں کہا آپ سنائیے کیسے ہیں؟ پہلے سلام دعا کی، اور ارے تو بہت بدل گیا ہے یار. میں کہا آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اور آپ سنائیے. آئیے دونوں آئیے. اچھا اب جیسے ہی وہ مجھے پر یوں آئے تو مجھے بھی اپنا ٹائم یاد آ گیا. میں کہا اسی طرح باتیں کرتے تھے. اور میں نے کہا اگر میں بولوں اور تو سنا تو کیسا ہے، میں نے کہا یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گی، ابھی تو پھنس گیا ہے عمران، کیا کرے. اچھا 10-12 منٹ تک وہ اسی انداز پر رہے. اور وہ تیرے کو یاد ہے، وہ اپنے وہ جاتے تھے، تیرے کو یاد ہے اپنے یوں کرتے تھے. اب وہ میرے کو یاد دلائے نا، میں ان کو ادھر لاؤں، وہ میرے کو ادھر کھینچے، میں ان کو ادھر کھینچوں. اور آپ چائے پئیں گے، بسکٹ کھائیں گے. پھر دعوت اسلامی کی بات کروں ایک آدھ تو وہ اپنی بات شروع کر دیں. اب یقین مانے 15-20 منٹ تک میں مطلب کہ عجیب صورت حال رہی. 15-20 منٹ کے بعد اچھا عمران بھائی کیسے ہیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں، اور وہ چینج ہونا شروع ہوئے. تقریباً 1.5-2 گھنٹہ لگا وہ اس پوزیشن میں آ گئے جس پوزیشن میں ان کو لانا چاہتا تھا. اگر میں ان کے ساتھ بہہ جاتا تو 1.5-2 گھنٹے کے بعد بھی یہ جاتے جاتے بھی ایک کا تو کمر پر تھپڑ ماری دیتا، اور سنا آنا پھر بعد میں. میں کہا یہ تو گڑبڑ ہو جائے. یہ کچھ پیشن کا امتحان ہوتا ہے. ایگزامینیشن پیشن کا ایگزام ہوتا ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے. اب آپ جب گھر میں جائیں گے اور جب یہاں سے سارا سیکھ کر جائیں گے تو آپ کو گھر کا ماحول یا تو اس سے بہتر ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے گھر پہلے ہی آپ کا آگے نکلا ہو اور آپ انٹر ہوئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو گھر والے شکر ادا کریں گے کہ یار یہ ہمارا یہ وہ اچھا ہو رہا، ہمارے نصیب بدلے، ہمارے دین بدلے، اللہ دعوت اسلامی کا بھلا کرے، اس کا کریکٹر بہتر ہو جائے گا، کردار اچھا ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا. ورنہ لوگ باقاعدہ گھر میں ظلم کرتے ہیں. یا پھر ہو سکتا ہے آپ ابھی آ گئے ہیں اور وہ بہت پیچھے ہیں، تو اب ان کو ٹائم دیجیے، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، درس کے ساتھ، ان کو اجتماع میں بھیج کر، ان کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اٹیچ کر کے، گھر میں کوئی درس شروع کر کے. مدنی چینل آپ مدنی چینل آن کریں گے، ہو سکتا ہے وہ ریموٹ پکڑ کے کچھ اور لگا دے. تو آپ یہ دیکھیں یہ سب میں نے ہی تو کیا ہے، یہ میرا ہی کیا میرے سامنے آ رہا ہے، اور اس کو میں نے ہی بدلنا ہے. رائٹ، میں کو پڑوسی کو تو نہیں دوں گا نا اپنے بیوی بچے کے یار ان کو بدلو. میرا ہی یہ ٹاسک ہے، میرا ہی یہ چیلنج ہے، میں نے اس کو چینج کرنا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ
حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ. آپ کی حکمت عملی اور آپ کی اچھی نصیحت اور آپ کی نرمی، آپ کا تدبر، آپ کی بردباری، آپ کا صبر اور آپ کی موقع محل کے مطابق مسکراہٹ، یقین مانے گھر کا نقشہ بدل کے رکھ دے گی. اور جب آپ کے گھر کا نقشہ آپ کے توقع کے مطابق ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق توقع ہو، آپ کی اپنی پروفیشنل لائف ملٹی پلائی ہو جائے گی. جو اس کی جو پرفارمنس ہے نا، ملٹی پلائی نہ ہو تو مجھے کہیے گا. جب آدمی مینٹلی طور پر خوشباش ہو اور ایک اچھی فیلنگ کے اندر ہو، حشاش بشاش ہو، اس کی اپنی پروفیشنل لائف کی جو اس کی جو پرفارمنس ہے نا، وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ اس سے نکل جاتا ہے کہ یار کیا، ورنہ تو بندہ گھر جاتا ہی نہیں ہے. یار اب گھر جانا ہے، پھر گھر جاؤں، دوبارہ مغز ماری ہوگی. وہ جو چیزیں نا وہ تنگ کرتی ہیں. یا گھر سے نکلتے وہ چار باتیں سن کر نکلتا ہے، اور وہ سارا راستہ وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا. تو ان تمام تر چیزوں سے وہ آہستہ آہستہ نکلتا ہے. پھر گھر میں بھی دینداری ہوتی ہے، اس کی ذات میں بھی دینداری ہوتی ہے. گھر میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہوتا ہے لوگوں میں، اور اس کے اندر بھی ہوتا ہے. اور جب فیملی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اور ان کی محبت میں اور صحیح طور پہ اطاعت میں آ جاتی ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی، گھر امن کا گہوارہ بھی بنتا ہے، اور گھر سکون کا گہوارہ بھی بنتا ہے، اور گھر سنتوں کا گہوارہ بھی بنتا ہے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں، اپنے گھر میں اپنی پروفیشنل لائف میں دعوت اسلامی کو لائیں، اور پھر اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی کا اٹیچ کریں. ایک بار فیملی ہو گئی. اب جب فیملی کو آپ نے کر لیا نا، تو اب آپ کو آپ کے دفاتر میں، آپ کی جو بھی کمرشل ایریا ہے، جو آپ کا جو ارننگ ایریا ہے، جہاں بھی آپ کا ہوتا ہے، وہاں سب آپ کو لانا اتنا بڑا مشکل نہیں ہوگا. آپ نے ابو جو اچیو کیا ہے، اب تو جو آپ اچیو کرنے کی کوشش کریں وہ اس سے بہت نیچے ہے. کیونکہ دن رات اس میں والدین بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، سب کو لائی ہے. لائے گا آپ کا کریکٹر، لائے گا میرا کریکٹر. اگر میرا کریکٹر ہوگا تو میرے بچے بھی میرے پیچھے چلیں گے. کریکٹر ہی نہیں ہوگا تو بولیں گے یار اب اس کے پیچھے جائیں گے تو ایسے دوبارہ بن جائیں گے، تو بزن ہو جائیں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.